اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ طٰہٰ کے رکوع نمبر 5 اور 6 اس کا آج انشاءاللہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 5 اور رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 90 سے لے کر 115 تک یہ آج ہمارے مطالعہ میں ہے، یعنی تقریباً 25 آیتیں ہیں جن میں 2 رکوع مکمل ہوتے ہیں، 5 اور 6۔ سب سے پہلے تو ان 2 رکوعوں کے جو اہم نکات ہیں، ویسے تو ہر آیت اور ہر لفظ ہی اور ہر حرف قرآن پاک کا بڑا اہم ہے، اور آج ہم اگر بات کر رہے ہیں تو یہ نکات سامنے آ رہے ہیں۔ کل اگر پھر ہم انہی رکوعوں پہ بات کریں تو مزید باتیں اور مزید نکات ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ آپ ایک آیت پہ غور و فکر کریں تو اسی آیت سے بہت سے پہلو اور بہت سی جہات انسان کے سامنے آتی ہیں، لیکن انسانی عقل محدود ہے، وہ اپنے دائرے میں اور دائرہ بشری میں رہتے ہوئے، بشریت میں کوشش کرتا ہے قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کے فہم کو حاصل کرنے کی۔ جو میں سمجھ سکا اپنے مطالعے سے وہ آج چند نکات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر جب ترجمہ پڑھیں گے تو مزید وہاں پہ پھر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، یعنی آپ موجود نہیں تھے، تو آپ کی غیر موجودگی میں قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ اپنے بعد چھوڑ کر گئے تھے، اور حضرت ہارون کو قوم نے دھمکی دی جان سے مار دینے کی اور فساد پھیلانے کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم میں انتشار پیدا ہو رہا ہے اور ایک جنگ کا ماحول ہے اور یہ میری جان کے بھی درپے ہیں، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس مقام پہ پھر مصلحتاً آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اور قرآن مجید نے بائبل کی اس روایت کو اور اس بات کو رد کیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نعوذ باللہ بنی اسرائیل کے ساتھ شرک میں ملوث ہو گئے تھے۔ آپ ملوث نہیں ہوئے تھے، ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے تو بات خود واضح ہو جائے گی، بلکہ حضرت ہارون نے ان کو روکا۔ سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکا، منع کیا، لیکن وہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو داعی اور مبلغ ہوتا ہے، جسے ہم پریچر کہہ لیں، ریفارمر کہہ لیں، وہ ہمیشہ نتیجہ خیزی پہ نظر رکھتا ہے، یعنی رزلٹ اورینٹڈ کام وہ کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ حکمت عملی تشکیل دیتا ہے۔ اس کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ہمیشہ مستقبل کو، مقصد کو اور اپنے ہدف کو ذہن میں رکھ کر وہ حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ اگر حضرت ہارون علیہ السلام اس مقام پر سختی کا رویہ فرماتے تو صورتحال یہ ہوتی کہ قوم میں ایک تفرقہ پیدا ہوتا، انتشار پیدا ہوتا، اور وہ دعوت اور تبلیغ کا جو مقصد تھا وہ پس پشت چلا جاتا۔ تو حضرت ہارون نے حکمت عملی کے مطابق یہاں پر آپ نے جس حد تک ہو سکا، آخری حد تک آپ نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب فتنہ پیدا ہوگا، فساد ہوگا، شرانگیزی ہوگی اور جنگ کا ماحول ہوگا، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر یہاں پہ خاموشی اختیار کی۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ نبی کی جو خاموشی ہوتی ہے
وہ بھی رضا الہی کے مطابق ہوتی ہے، اور نبی جو قدم اٹھاتا ہے وہ بھی رضا الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور قوم میں جو تفرقہ ہے یہ یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ حضرت ہارون سے جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے صورتحال بگڑی، کیا ہوا، تو حضرت ہارون نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا، اندیشہ تھا کہ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ بھئی آپ نے بنی اسرائیل کو تفرقے میں ڈال دیے یا تقسیم کر دیا، فرقہ بنا دیا، فرقہ کر دیا ان کو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہاں پر بنی اسرائیل کو تقسیم کرنا اور ان میں تفرقہ پیدا کرنا، یعنی اس کی وجہ سے آپ نے خاموشی اختیار کی۔ قرآن پاک کہتا ہے نا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ فتنہ پھیلانا، جسے ہم ریلیجیس پرسیکیوشن بھی کہتے ہیں، ایک مقام پہ یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں ہم، اور ایک مقام یہ ہے کہ جہاں پہ اموال اور اولاد کو بھی قرآن مجید نے فتنہ کہا، وہاں پر آزمائش کے معنی میں ہے، اور یہاں پر بھی ایک جگہ پر فتنہ کو آزمائش کے معنی میں ہی استعمال کیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ قوم کو تقسیم کرنا، بانٹنا، تفرقہ پیدا کرنا، فرقہ واریت پیدا کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے خدا کے نزدیک اور پیغمبروں کے نزدیک۔ اس لیے مدینہ میں جو مسجد نبوی سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی تھی اسے مسجد درار کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ درار سے مراد کہ وہ نقصان پہنچانے والی تھی مسلمانوں کو، ان کے اتحاد اور اتفاق کو، اس لیے اس کو مسجد درار کہا گیا۔ تو یعنی جو مسلمانوں کے اتحاد کو اور مسلمانوں کے اتفاق کو اور مومنین کو بانٹ دے، وہ مسجد نبوی کی طرز پر بننے والی مسجد نہیں ہوتی، وہ در حقیقت مسجد درار ہوتی ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے۔ اور آج بدقسمتی سے ہماری یہی صورتحال ہے کہ ہماری مسجدوں پر، ان کے ماتھوں پر اور ان کے دروازوں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے اور فلاں مسلک کا ہی بندہ آ کر یہاں نماز پڑھ سکتا ہے، باقی کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو انداز ہے، یہ طریقہ ہے، یہ مسجد درار والا ہے۔ منافقین کا ارادہ، ان کا جو پلاننگ منصوبہ تھا وہ یہی تھا کہ ایک ایسی مسجد بنائی جائے جس سے مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے بارے میں کہا کہ یہ درار ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی مسجد ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو فرقہ واریت ہے اور امت کو تقسیم کرنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا جو یہاں پر نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سامری جادوگر، جو ہم جادوگر کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں بچوں کے لیے بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، ساتھ جادوگر لکھا ہوتا ہے، سامری جادوگر۔ تو یہ جو سامری تھا اس کو اللہ کی طرف سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ جو سزا دی تھی اس کا ذکر میں آگے کروں گا کہ اس نے فریب کیا تھا اور اس نے شرک کیا تھا جس کی اس کو سزا دی گئی۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک روحانیت کا ہی اس نے لبادہ اوڑا ہوا تھا سامری نے۔ اور اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے، تو وہاں پہ سامری نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی ہے، تو میں نے رسول کے قدم سے، اس کے نقش قدم سے میں نے مٹھی بھر لی ہے، اور یہ اس کا سارا اثر تھا۔ پھر میں نے وہ جو مٹھی بھری وہ میں نے اس میں انڈیلی اس میں ڈال دی، یعنی بچھڑے میں۔ یہ جو الفاظ ہیں، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، یہ روحانیت میں اگر آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں یہ الفاظ بڑے بولے جاتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہا۔ کسی کا دیکھنا یہ قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ جو دیکھتا ہے آیا کہ وہ اللہ کے دین کے دائرے میں ہے یا اس کے دین کے دائرے سے باہر اس کا معاملہ ہے، یہ چیز زیادہ توجہ طلب ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی روحانیت اور ایسی طریقت کہ جو انسان کو نماز سے دور کر دے اور کوئی کہے کہ جی میں تو مکہ مدینہ نماز پڑھ کے آتا ہوں، یا وہ ایسی باتیں اول فول قسم کی بات کرے کہ جو بالکل دین اور شریعت کے خلاف ہو، تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہمیں تاکید اور تعلیم اس چیز کی ہے کہ ہم دین کے پیروکار بنیں۔ تو آپ یہ ذرا الفاظ توجہ
اس پر فرمائے نا کہ سامری کیا کہتا ہے کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو کیا سزا دی وہ ہم جب ترجمہ پڑھیں گے تو وہاں پر اس سزا کا بیان ہے کہ کس طرح وہ کوڑ کی مرض کا شکار ہوا اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ میرے قریب نہ آؤ، مجھے نہ تم چھوؤ. اس کو یہ سزا ملی. اور پھر بچھڑے کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچھڑا اس کو جلا دیا اور اس کے جو خاک تھی، راکھ تھی، اس کو ریزہ ریزہ کر کے پھر اس کو دریا میں ڈال دیا. اور یہ سب کیوں کیا؟ اس لیے کہ انسان پرستش کرتا ہے، پوجا کرتا ہے تو وہ دوسرے کی عظمت کو اور اس کے کبر کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی پوجا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کے ساتھ یہ سلوک کیا تاکہ آپ کی قوم میں جو بت کی تعظیم تھی اور اس کی جو پرستش تھی وہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ بچھڑا کچھ تمہارا نہیں بگاڑ سکتا، یہ تو خود بنایا گیا ہے. جیسے قرآن پاک نے کئی مقام پہ بیان کیا کہ یہ بھلا انہوں نے کیا تخلیق کرنا ہے، یہ تو خود تخلیق کیے جاتے ہیں، خود بنائے جاتے ہیں. تو یہ بچھڑے کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قدم اٹھایا قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے. اور یہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں یہ جو نحوست کا لفظ استعمال کیا گیا جسے طائر کہا گیا، وہ یہی تھا کہ انبیاء علیہ السلام جب بتوں کے بارے میں بات کرتے تھے یا ان کو توڑ دیتے تھے یا ان کی نظر میں توہین کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں تو ڈر اس بات کا ہے کہ جو تم توہین کر رہے ہو کہیں اس کا عذاب نہ ہم پر آ جائے، نہ تم پر آ جائے. تو وہ اس حد تک اپنے خداؤں کے بارے میں تصور رکھتے تھے کہ ان کا اتنا تصرف ہے کہ یہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بچھڑے کے ساتھ یہ سلوک کیا اور پھر کوئی بھی عذاب، کوئی سزا، کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو واضح بات ہے کہ یہ سب جھوٹے خدا ہیں اور ان کے دل سے یہ خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکال دیا. پانچویں بات یہ ہے کہ پیغمبر کا انکار کرنے والوں کا انجام وہ ہمیں سامری کے انجام سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے جو فریب کیا، جو دھوکہ دہی کی، جو شرک کیا اور دوسروں کو شرک کی طرف متوجہ کیا، اس نے پیغمبروں کا انکار کیا تو اس کا جو انجام ہوا وہ پھر سامنے ہے. اسی مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو دنیا اور آخرت کو بیان کیا. قرآن مجید کا موضوع یہی ہے، آخرت. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر، میرا خیال ہے کہ کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ نے دنیا اور آخرت کا ذکر نہ کیا ہو. اور یہ سبق انسان کو یاد کروا دیا گیا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے اس کو یہ سبق یاد ہو جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی اور پہنچنا ہے. انسان دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہ میری ہے، لیکن انسان کو بعد میں جا کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا بھی خدا کی ہے. جس طرح آخرت خدا کی ہے اس طرح دنیا بھی خدا کی ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پہاڑوں کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کہ آپ سے وہ پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. اب پہاڑوں کے بارے میں ان کا سوال اس لیے بنتا تھا کہ جب قیامت کا ذکر ہوتا، آخرت کا اور ساعت کا ذکر ہوتا تھا تو وہ استہزاء کے انداز میں، تمسخر کے انداز میں یا ویسے اپنے انداز میں وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا اگر قیامت آئے گی تو یہ جو پہاڑ ہیں، اتنے بلند اور بڑے پہاڑ ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا کیا ہونا ہے، یہ ریزہ ریزہ اللہ پاک کر دے گا، ان کو بکھیر دے گا ان کو. اور سورۃ القاریہ میں تو فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ یہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. اس طرح جس طرح روئی اڑتی ہے نا، تو اس طریقے سے یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو یہ پہاڑوں کے بارے میں ان کا سوال تھا جس کا جواب یہاں پر پھر دیا گیا. ساتویں بات یہ ہے، ساتواں نقطہ آیت نمبر 109 میں سفارش اور شفاعت کا پھر بیان کیا گیا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شفاعت کسی کو بھی فائدہ نہیں دے گی مگر جس کے لیے رحمان حکم کرے گا، اجازت دے گا، اور جس کی بات رحمان کو پسند ہوگی. جس کی بات رحمان کو پسند ہوگی وہی شفاعت کرے گا. اس پر میں پہلے کافی تفصیل کے ساتھ سورۃ مریم میں بھی بات کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو شفاعت ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت بشر جن سے خطائیں ہوئیں، غلطی ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی معافی کرے گا. اور شفاعت در حقیقت ایک دعا کی صورت ہے، ایک سفارش کی صورت ہے
کہ انبیاء علیہ السلام اپنے ایسے امتیوں کے لیے دعا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو ان کی سفارش قبول ہوگی۔ تو ایسے شخص کے لیے نہیں ہے کہ جس نے اپنی زندگی سرکشی میں، تمرد میں اور اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں ڈھٹائی کے ساتھ گزاری، ضد کے ساتھ گزاری۔ اس لیے جب ہم فاسق کی بات کرتے ہیں، فسق کی بات کرتے ہیں، تو فسق کی 2-3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہو جاتی ہے نا جسے ہم کافر کہتے ہیں، یعنی جس نے جان بوجھ کر ضد میں اللہ کی نافرمانی کی، جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو بتایا۔ ایک فسق یہی ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی کہیں نہ کہیں خطا ہو جاتی ہے، اس میں اس کا ارادہ شامل نہیں ہوتا۔ ایک فسق وہ ہوتا ہے کہ جس میں ارادہ بھی انسان کا شامل ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو کرتا ہے، اس کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کو بھی فسق کہا جاتا ہے۔ تو جو کم درجے کا فسق ہے، یعنی انسان سے خطا ہو گئی، پھر انسان نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، یا انسان سے ویسے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو یہ جو غلطی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں معافی ہوگی اور اس کی معافی شفاعت کے ذریعے سے ہو جائے گی۔ لیکن جن کی زندگی ظلم کے ساتھ، فجور کے ساتھ گزری، زیادتی کے ساتھ گزری اور ڈھٹائی اور ضد کے ساتھ گزری، ان کے لیے معافی ہرگز نہیں ہوگی۔ یعنی شفاعت کا یہ تصور واضح کر لینا چاہیے، یہ ہرگز ایسا تصور نہیں ہے کہ جس میں انسان یہ کہے کہ جی کوئی بات نہیں، میں جو کروں گا کل قیامت کے دن مجھے اس کی معافی مل جائے گی، تو معافی کا یہ تصور نہیں ہے۔ 8واں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین فرمائی، رب زدنی علما، کہ آپ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ رسول اللہ سے فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سوالات آتے تھے کفار، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ کی طرف سے، تو رسول اللہ کو ایک اضطراب اور ایک بے چینی ہوتی تھی کہ ان کا جواب جلد اللہ کی طرف سے نازل ہو، وحی اترے اور ان کو جواب دیا جائے۔ تو یہ مقام ہم سورۃ مریم میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو وہاں پر بھی اسی بات کی تلقین فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آیت اترتی ہے، جو نازل ہوتی ہے، وہ اپنے وقت پر اس نے نازل ہونا ہے، تو لہٰذا آپ جلدی نہ کریں قرآن پاک کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور اضطراب ہوتا تھا، بحیثیت مبلغ کے، داعی کے، ایک نبی کے، ایک رسول کے، کہ اللہ کی طرف سے فوری جواب آئے اور فوری طور پر ان کو بتا دیا جائے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے، تاکہ ان کے منہ بند ہو جائیں جو وہ اعتراضات کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمانے کے بعد کہ فلا تعجل بالقرآن، قرآن کے معاملے میں آپ جلدی نہ کریں، پھر آگے جا کر یہ فرمایا کہ رب زدنی علما، آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب ہمیں بھی اسی بات کی تلقین ہے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، کیونکہ یہ علم ہی ہے کہ جو انسان کو بہت سی گمراہیوں سے، دلالتوں سے اور انسان کو بہت سی دنیاوی تکالیف سے انسان کو یہ علم بچاتا ہے، اور اس کی روشنی میں ہی انسان کو روحانی اور ذہنی اور انسان کو باطنی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب علم کی تلقین فرمائی دعا کرنے کی، تو ہمارے لیے بدرجہ عتم اس بات کی تعلیم اور تلقین ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں علم کی دعا کریں۔ اچھا، یہ جو پھر علم ہے یہ علم یقینی ہے، علم حقیقی ہے، یہ علم وحی ہے جو اللہ کی طرف سے اترتا ہے، یعنی قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، کہ اگر یہ علم انسان کو نصیب ہو اور انسان قرآن مجید کو پڑھے اور سمجھے اور اس کی گہرائی میں ڈوبے، تو پھر انسان کی زندگی سے توہمات، شکوک و شبہات، تشکیک اور اوہام، یہ سب کچھ انسان کی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے آگے جو 10واں نقطہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا پھر آغاز ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہی فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، کہ اللہ پاک نے آدم سے پھر عہد لیا، یعنی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ وحی، وہ ہدایت، وہ رہنمائی آپ کو عطا کی، اور یہ فرمایا دیا کہ فنسیا، پھر آدم بھول گئے۔ اب یہاں پر بھولنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہدایت تھی وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی،
ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے اس میں ارادہ نہیں پایا آدم میں۔ اب یہ جو ارادہ پانے کی بات ہے، اس کے دو مطلب ہیں، یعنی عزم ایک تو انسان کی بحیثیت انسان اور آدم کے جو کمزوری ہے انسان کے اندر، اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کمزوری عزم سے مراد یہ کہ عزم نہیں پایا یعنی انسان کو کمزور پایا۔ قرآن پاک نے کئی مقام پر اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز بھی ہے، وکان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے۔ انسان کی تخلیق ایسی ہے کہ اس میں اس کی طبیعت میں جلد بازی پائی جاتی ہے، یعنی یہ مفاد عاجلہ کے پیچھے بھاگتا ہے، مقاصد جلیلہ کو کئی بار یہ پس پشت ڈال دیتا ہے، اور یہی مقاصد جلیلہ ہے جو اللہ کی وحی پھر انسان کو بتاتی ہے اور انسان کے پیش نظر رکھتی ہے کہ تیری زندگی کا در حقیقت یہ بڑا مقصد یہ ہے کہ تو نے اس گول کو اور اس مقصد کو تو نے حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک تو مطلب یہ ہو گیا، یعنی ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا۔ عزم سے مراد یعنی اس میں پختہ ارادہ نہیں پایا، یعنی یہ کبھی پھسل بھی جاتا ہے، کبھی ہٹ بھی جاتا ہے، ایک تو یہ مطلب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں آدم میں ارادہ نہیں پایا، یعنی ارادہ پانے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جب آدم سے یہ خطا ہوئی تو اس خطا میں آدم میں ارادہ نہیں تھا، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک انسان گناہ کرتا ہے نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے، ایک انسان سے نافرمانی ہو جاتی ہے غفلت، بھول یا عزم کی کمزوری کی وجہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی وہ یہ بتایا گیا کہ وہ بھول کی وجہ سے ہوئی، وہ غفلت کی وجہ سے ہوئی، یا وہ عزم کی کمزوری کی وجہ سے وہ خطا ہوئی تھی۔ اس میں تکبر نہیں تھا، اس میں تعصب نہیں تھا، اس میں آدم کا وہ پختہ ارادہ نہیں تھا گناہ کو، خطا کو کرنے کا۔ یہ بڑا فرق ہے، یہی اصل فرق ہے جو آدم اور ابلیس میں جو فرق ہے۔ ابلیس اور شیطان کے نقش قدم پر جو چلنے والا ہوگا وہ بڑے پختہ طریقے سے گناہ کرے گا، اور جان بوجھ کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ فسق و فجور کے راستے کو اختیار کرے گا۔ لیکن جو آدم کا بیٹا ہے اور آدم کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، وہ غفلت کی وجہ سے کر بیٹھے گا غلطی، یا اس سے بھول ہو جائے گی، لیکن اس کے اس غلطی میں جو ارادہ ہوگا اس میں مضبوطی، استحکام اس ارادے میں نہیں ہوگی، اس میں کمزوری ہوگی۔ یہ فرق ہے شیطان میں اور آدم میں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اس بات کو بیان کر دیا۔ پھر توبہ کا دروازہ بھی آدم کے لیے اللہ نے کھلا رکھا ہے، اور جیسے ہی قرآن نے بیان کیا کہ انسان سے خطا ہوتی ہے جہالت میں، یعنی جہالت سے مراد یہ کہ جذبات میں آ کر انسان کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے، اور جب بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ لیکن یہ وصف شیطان کو حاصل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شیطان جو کام کرے گا وہ پورے پختہ ارادے سے کرے گا، غلط کام کرے گا، جان بوجھ کے کرے گا، سمجھ کر کرے گا، اور پھر اس کے بعد اس نے توبہ بھی نہیں کرنی، یعنی کسی قسم کی کوئی پشیمانی کا اظہار، شرمندگی کا اظہار، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا یا اللہ سے دعا کرنا، یہ وہ کام نہیں کرے گا۔ لیکن انسان کا معاملہ مختلف ہے۔ ہاں اگر وہ انسان ہے تو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو فطرت دی ہے، اس فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کا شعور رکھا ہے، دونوں باتوں کا۔ اب انسان کی مرضی ہے، اور یہی ارادہ اور اختیار جو اللہ نے انسان کو دیا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شر کا راستہ اختیار کرے یا وہ خیر کا راستہ اختیار کرے۔ تو اللہ نے دونوں شعور انسان کو عطا کیے ہیں۔ اب انسان جب خیر کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے، اور یہی انسان جب شر کے راستے پر چلتا ہے تو یہ شیطان سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ تو شیطان کو اللہ نے مہلت دی ہے، اور ابھی تک شیطان نے توبہ نہیں کی، اور یہی معاملہ انسان کا ہے۔ اگر وہ شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا، کبھی رجوع نہیں کرے گا، اللہ کی طرف نہیں پلٹے گا۔ لیکن اگر وہ آدم کی اولاد بنے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا، تو پھر اس کا معاملہ یہی ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، تو وہ فوراً اللہ کے پاس آئے گا، آ کر اللہ سے فوراً معافی مانگے گا۔ تو قرآن پاک نے جو جہالت کا لفظ استعمال کیا، میں ایک بار پھر اس پہ روشنی ڈال دیتا ہوں کہ جہالت کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو ہے علم کے مقابلے میں، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جاہل اور عالم کا۔ ایک جہالت کا لفظ ہوتا ہے حلم کے مقابلے میں، حلم یعنی انسان کے اندر ایک برداشت ہوتی ہے،
تو بعض اوقات جب انسان برداشت اپنی کھو بیٹھتا ہے، اپنا ضبط کھو بیٹھتا ہے، تو گویا کہ وہ جاہل ہو جاتا ہے، اور جب اپنا ضبط کھوتا ہے تو پھر انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ جیسے کبھی ایسا غصہ انسان پر غالب ہوا کہ انسان کا ہاتھ اٹھ گیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، یا ایسا ہو گیا کہ منہ سے گالی نکل گئی، تو یہ انسان جذبات سے مغلوب ہو کر، غصے سے اور شدت سے مغلوب ہو کر، غضب سے انسان ایسے الفاظ منہ سے نکال بیٹھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ نارمل حالت میں آیا تو اب اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے۔ یہ ہے اصل میں، ایسا نہیں ہے کہ توبہ ہی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ واقعی انسان سے غلطی ہونی ہے، یہ گناہ گار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار توبہ کرے گا تو اس کے بعد مرتے دم تک اس سے کوئی خطا نہیں ہونی، خطا ہوتی ہے انسان سے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان کو پھر اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے۔ یہ اس بات کی تلقین، ایک وقت آتا ہے انسان جب اپنا احتساب کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ سے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود بخود اپنے جذبات پر، اپنی ذات پر، اپنی شخصیت پہ قابو پانا بھی شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ گناہ یا وہ خطائیں، وہ نافرمانیاں اور وہ برے عمل کے جو عام طور پر دوسروں سے سرزد ہوتے ہیں، وہ اس سے سرزد نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان کی ایک ریاضت کہہ لیجئے، یہ انسان کی اپنی ایک تربیت کہہ لیجئے، تزکیہ کہہ لیجئے، کوئی بھی لفظ اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت انسان اپنے ساتھ جب رہتا ہے، اپنے ساتھ جیتا ہے، اپنے ساتھ وقت گزارتا ہے، تو پھر انسان اپنی شخصیت پر قابو پانا بھی سیکھ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے آپ پر توجہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو وقت نہیں دیتا، اپنے ساتھ نہیں رہتا، ہمیشہ دوسروں کی فکر میں رہے گا، دوسروں کی غلطیوں اور خطاؤں کو دیکھے گا، دوسروں پر تنقید کرے گا اور دوسروں کی زندگیوں میں جھانک جھانک کر دیکھے گا، تو پھر وہ اپنی اصلاح کبھی نہیں کر پاتا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو علاج ہمارے اندر ہوتا ہے، ہم اس کا باہر تلاش کرتے ہیں کہ شاید علاج باہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ علاج بھی تمہارے اندر ہے اور مرض بھی تمہارے اندر ہے، بیماری بھی تمہارے اندر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ذات پر توجہ کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی کوشش ہم کریں کہ ہم سرخرو اس کی بارگاہ میں ہو جائیں۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے ایک انسان کا، ایک مسلمان کا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس امتحان سے اور اس آزمائش سے ہم غافل ہیں، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، اور دوسروں کی فکر بھی ہونی تو چاہیے، لیکن ہمیں دوسروں کی اس طرح فکر نہیں ہے جس طرح ایمان اور اسلام کا تقاضا ہوتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی فکر دوسرے معنی میں ہے، ڈیگریڈ کرنے میں، دوسرے کو اس کے مقام سے گرانے میں، دوسرے کی بے عزتی کرنے میں۔ یہ جو رویہ ہے یہ انسان کے اپنے نامہ اعمال کو بھاری کرتا ہے۔ یہ ہم اب پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ کہ ان 2 رکوعوں کو پڑھیں گے تو بہت سی باتیں اللہ پاک یہاں پہ واضح فرماتا ہے۔ جو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ان 2 رکوعوں کے حوالے سے ہی میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور اسی ترجمے میں انشاءاللہ اور بہت سی باتیں میں بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا، یا قوم، اے میری قوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہیں۔ انما فتنتم بہ، کہ بے شک تم صرف اور صرف آزمائش میں ڈالے گئے ہو، یعنی تم فتنے میں پڑ گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، پس میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی فرما برداری کرو۔ یہاں پہ دیکھیے حضرت ہارون علیہ السلام رحمان بول رہے ہیں کہ تمہارا رب رحمان ہے، یعنی رب کی ذات کا جو تعارف ہے اور جو صفت رب کی ذات پر غالب ہے وہ رحمت کی صفت ہے، اور جو سزا ہے اور عذاب ہے یہ ایکسیپشنل صورت میں ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ماں باپ کی جو صفت ہے، غالب صفت ہے، وہ رحمت ہے، محبت ہے، مہربانی ہے اولاد کے ساتھ، لیکن ایکسیپشنل صورت میں ماں باپ اپنی اولاد کو سزا بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ پاک کی صفت رحمان کا ذکر کیا، کسی اور صفت کا ذکر نہیں کیا۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، اور انہوں نے کہا کہ
ہم تو اسی کی عبادت ہی کرتے رہیں گے، یعنی ہم تو اس کی عبادت میں لگے رہیں گے، بس جمے رہیں گے یہاں پر، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ آ جائیں، یعنی جو موسیٰ گئے ہوئے ہیں کوہ طور پہ، وہاں سے وہ ہمارے پاس لوٹ آئیں تو تب ہی ہم اس کی عبادت کو اور اس کی پرستش کو ہم چھوڑیں گے۔ قال یا ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب واپس آ گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں کتنا وقت لگا، کتنے دن لگے، قرآن پاک یہ بیان نہیں کرتا۔ کئی بار ہمیں اس بات سے بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم ایک آیت کو دوسری آیت کو اس طرح جوڑ دیتے ہیں جس نے شاید یہ لمحہ بھر کی بات ہوئی ہے، یہ تھوڑا سا وقت، 1-2 سیکنڈ یا لمحے چند گزرے تو اس کے بعد یہ بات دوسری شروع ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں کئی بار ایک آیت اور دوسری آیت کے درمیان کئی زمانوں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، اذ رأیتہم ضلوا، کہ جب تو نے ان کو دیکھا گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعنی، کہ تو نے میری اتباع نہ کی، افعصیت امری، تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن امہ، حضرت ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، اے ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑ، انی خشیتو، کہ مجھے ڈر تھا، میں ڈر گیا تھا کہ ان تقولا، کہ تو یہ کہے گا کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل میں تو تفرقہ ڈال دیا، ولم ترقب قولی، اور تو نے میری بات کا خیال ہی نہ کیا۔ یہ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک ہوتا رہے، کچھ ہوتا رہے تو انسان وہاں پر اس لیے نہ بولے غلط بات پر کہ جی کہیں پر مخالفت نہ شروع ہو جائے یا مختلف رائے سامنے نہ آ جائے۔ تو یہاں پر اس کا پہلو بعض لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی، اس لیے کہ ہمارے ذمے یہ ہے کہ جہاں پر جو سچ اور حق بات ہو وہ ہم ضرور وہاں پر بیان کر دیں، باقی ان پر چھوڑ دیں جن کے سامنے بات کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہوتا ہو معاشرے میں، سماج میں، خاندان میں، اور بڑا اللہ کی نافرمانی کا کوئی فعل مرتکب ہو رہا ہو اور ہم وہاں پہ خاموشی اختیار کی رکھیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا به، تو اس نے کہا کہ میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے کچھ حاصل کیا، قبضے میں لیا، اور پھر اسے فنبذتها، پھر میں نے اس کو پھینک دیا۔ اب اس پر بھی ہمارے مفسرین نے بہت سی روایات گھڑ دی ہیں، بنا دی ہیں، اور اتنا کچھ اسرائیلی روایات کتابوں میں موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پہ بیٹھتے تھے وہ مٹی، اس گھوڑے کے جو سموں پہ مٹی لگی ہوئی تھی وہ اس نے سامری نے لے لی تھی، پھر اس کے ذریعے سے وہ بچھڑے کو لگائی تو بچھڑا بولنے لگ گیا۔ یہ ایسی روایات ہمارے ہاں موجود ہے۔ ہم جو الفوز الکبیر پڑھ رہے ہیں جمعرات کو، حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس میں ایک بزرگوں کا قول بیان کیا تھا جو حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کیا، وہاں پر لکھا، انہوں نے کہا کہ کسی بزرگ نے یہ کہا کہ فن تجوید و قرات میں لوگ اتنے مست ہو گئے اور انہوں نے قواعد کو یاد کرنا تو شروع کر دیا، لیکن تلاوت میں جو خشوع خضوع ہوتا ہے اس سے غافل ہو گئے، اور کہا کہ مفسرین کرام نے وجوہ بعیدہ کو بیان کرنا شروع کر دیا، جس سے فن تفسیر نادر ہو گیا یا گویا کہ معدوم ہو گیا، ختم ہی ہو گیا۔ یعنی اب یہ دو باتیں، پہلی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت شاہ ولی اللہ یہ قول نقل کر رہے ہیں کہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ تجوید و قرات کے قواعد یاد کرنے میں لوگ اتنے مصروف ہو گئے کہ قرآن مجید کا جو یہ پہلو ہے، قرآن مجید کا یہ پہلو کہ تلاوت میں خشوع خضوع پیدا ہو، وہ تو ختم ہو گیا۔ اور دوسری بات، فن تفسیر میں مہارت لوگ حاصل کرنے میں، یا وجوہ بعیدہ کو، وجوہ بعیدہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے اصحاب کہف ہیں، قرآن پاک نے اصحاب کہف کے ناموں کا ذکر نہیں کیا، اب اس تحقیق میں لگ گئے جی اصحاب کہف کے نام کیا تھے، اچھا پھر کتا تھا تو اس کا کلر کون سا تھا، اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ بات بیان ہو گئی
کہ مفسرین اس معاملے میں لگ گئے، مصروف ہو گئے کہ بھئی وہ ایسی روایات اکٹھی کر کے لے آئے کہ وہ جو سامری تھا اس نے وہ آخر وہ خاک، وہ مٹی کہاں سے لی، حالانکہ یہاں پر کوئی مٹی کا ذکر نہیں ہے۔ اب وہ اس تحقیق میں لگ گئے، پھر ایسی روایات گھڑ لی گئی جو بیان کر دی گئی کتابوں میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے اس کے سموں کی مٹی تھی، وہ مٹی استعمال کی گئی۔ پھر اس سے یہ باتیں بیان کی گئی کہ دیکھیں جی وہ مٹی ایک گھوڑے کی مٹی تھی تو اس سے اتنا اثر پیدا ہو گیا، تو پھر بزرگوں کی جو خاک ہوتی ہے یا ان کے جسم سے لگا کپڑا ہوتا ہے پھر اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ پھر وہ خام خواہ ہم نے بات کو لمبا کر دیا اور مختلف نظریات اور خیالات اس سے ہم نے اخذ کرنا شروع کر دیے، حالانکہ یہ ساری روایات اسرائیلی روایات ہیں، گھڑی ہوئی روایات ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں، ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے ان کی روایات کی۔ تو یہاں پر بھی جو بیان کیا گیا وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے رسول کے نقش قدم سے، نقش پا سے کچھ حاصل کیا، پھر اس کو پھینک دیا میں نے اس پر، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور ایسا ہی میرے دل نے مجھے یہ کام کر کے دکھایا، اچھا کر کے دکھایا، یعنی اسے میرے نفس نے اسی طرح سمجھا۔ اب یہ الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ یہ اس نے، سامری نے اپنی طرف سے یہ واقعہ اور اس بات کو اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، صرف یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کہ دیکھیں کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی روحانیت ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ اس طرف توجہ کریں کہ جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ کے ایک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دی تھی۔ قال فذهب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فذهب، تو چلا جا، فإن لك في الحیات، کہ بے شک تیرے لیے زندگی میں ان تقول لا مساس، یہ ہے کہ تو کہے گا کہ چھونا نہیں، مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ اب ایک روایت تو یہ ہے کہ کوڑ کا مرض اس کو ہو گیا تھا، اور کوڑ کا مرض تو اپنی جگہ پر سب سے بڑا مرض تو شرک کا مرض تھا، کہ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، تو یہ بھی نجس تھا۔ تو ایک بات جو سمجھ آتی اس سے وہ یہی ہے کہ چونکہ وہ مشرک تھا، نجس تھا، تو وہ خود لوگوں سے کہتا تھا، اس کی سزا یہی تھی کہ وہ لوگوں سے خود کہتا تھا کہ میں گندا ہوں، کہ میرے پاس نہ ہو، مجھے چھونا نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے جس کے خلاف تو نہیں جا سکے گا، یعنی وہ آخرت کا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ اب اپنے معبود کی طرف کہ جس پر تو بڑی عبادت کے ساتھ جمع ہوا تھا نا، جس پر، اب دیکھ اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نے اس کو جلا دیا اور پھر اس کو ریزہ ریزہ کر کے اس کے راکھ کو بکھیر دیا۔ انما الہکم اللہ، دریا میں بکھیر دیا، یعنی دریا میں اس کو ڈال دیا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا معبود اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واسع کل شیء علما، اور ہر شے پہ اس کا علم وسیع ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اور اسی طرح ہم تجھ پر اس کی خبر بیان کرتے ہیں جو پہلے گزر چکا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ ان واقعات میں موجود نہیں تھے، لیکن آپ نے ان واقعات کو اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے سے آپ نے بیان کیا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو رسول اللہ نے بیان کیا، وہاں پر بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر دیا۔ من اعرض عنہ، جو اس ذکر سے اعراض کرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا۔ یہاں ذکر سے مراد نصیحت ہے، قرآن ہے، تذکیر ہے۔ خالدین فیہا، اسی میں پھر یہ لوگ رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور قیامت کے دن یہ ان کے لیے بہت ہی برا وزن ہوگا، بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور اس دن ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور زرقا کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ نیلی ہو جانا، یعنی
خوف کے مارے جیسے انسان نیلا پڑ جاتا ہے، یہ لوگ اس طرح نیلے پڑ جائیں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اور یہ آپس میں آہستہ آہستہ بات کریں گے کہ تم تو صرف 10 دن ٹھہرے ہوں گے، 10 دن۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، کہ جب ان میں سے ایک محتاط اندازہ لگانے والا یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ الا لبثتم الا یوما، کہ تم صرف ایک ہی دن ٹھہرے، یعنی یہ دنیا کا عالم ہوگا، یعنی انسان یہاں پر 100 سال کی زندگی بھی گزار کر جائے گا نا، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا بھی اللہ کی دنیا تھی، یہ اللہ ہی کا جہان تھا، یہ اسی کے ملکیت تھی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ اتنی لمبی زندگی گزارنے کے باوجود بھی ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے شاید ایک دن یا 10 دن۔ 10 دن تو عام لوگ کہیں گے، لیکن جو محتاط اندازہ کرنے والا اور ان میں جو صحیح بتانے والا ہوگا وہ کہے گا زیادہ سے زیادہ یہ ایک ہی دن گزرا ہمارا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو آپ یہ ان کو کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا ان پہاڑوں کو۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر ان کو صاف ہموار میدان کر کے چھوڑ دے گا۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور پھر ان میں تم نہیں دیکھو گے کوئی ٹیڑھا پن اور نہ ہی کوئی اونچ نیچ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اور اس دن بلانے والے کی یہ لوگ پیروی کریں گے اور ان میں کوئی بھی اکڑ تو نہیں دیکھے گا، ساری اکڑیں نکل جائیں گی پھر قیامت کے دن۔ وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے سامنے تو ساری آوازیں پست ہو جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، اور تو نہیں سنے گا سوائے ہمسا کے، یعنی ہلکی سی کوئی آواز آہٹ سی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جسے وہ کہتے ہیں کہ انگلش میں ایک لفظ بولتے ہیں نا کہ سوئی بھی پھینکی جائے تو اس کی آواز بھی سنائی دے گی، یعنی اتنی خاموشی ہوگی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور جس کی بات کو رحمان پسند کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو آگے ہے ان کے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی انسان اپنے علم کے ذریعے سے رب کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، انسانی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن وہ انسانی آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ وعنت الوجوہ، اور بڑے بڑے لوگ اس کے آگے جھکے ہوں گے، کس کے آگے؟ حی القیوم، زندہ اور قائم خدا کے سامنے۔ وقد خواب من حمل ظلم، اور نامراد ہوا وہ شخص کہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو اچھے کام کرتے ہیں، وہ مومن، اور وہ مومن ہیں۔ فلا یخاف ظلم ولا ہدما، اور انہیں نہ تو کوئی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا کوئی خوف ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اس طرح ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو، کس میں؟ عربی زبان میں اتارا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں بار بار ہم نے پھیر پھیر کر اس میں بیان کیا تنبیہات کو، وعید کو بیان کیا۔ لعلہم یتقون، کہ شاید وہ اس کج روی سے بچیں، بری راہوں سے بچیں اور گناہوں سے بچیں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا پھر ان کے لیے ہم نے ظاہر پیدا کیا، کرتے ہیں ان کے لیے ذکر کو۔ ذکر یعنی یہی نصیحت اور قرآن مجید اور تذکیر، یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ایک تو قرآن مجید کو نازل کیا، اور بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعید کو، تنبیہات کو بار بار دہرایا ہے، بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا ہے یا تو یہ تقوی اختیار کر لیں، یا یہ ہے کہ ان میں کوئی نصیحت پیدا ہو جائے، یہ قرآن کے ذریعے سے ان میں کوئی تذکیر اور عبرت حاصل کریں یہ لوگ۔ فتعال اللہ المالک الحق، تو اللہ تعالیٰ بلند ہے، سچا وہ ملک ہے، بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل، اور تو قرآن کے لینے میں جلدی نہ کر، یعنی قرآن کے معاملے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کیجیے،
ان یقضی الیک وحیہ، کہ اس کی وحی تیری طرف پوری کی جائے۔ غالباً سورۃ القیامہ میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جلدی جلدی نہ پڑھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے آپ کو پڑھانا بھی اور یاد کروانا بھی۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا، وقل رب زدنی علما، بلکہ آپ یہ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے آدم کو پہلے حکم دیا یا ہم نے آدم سے عہد لیا پہلے سے ہی، فناسیا پھر وہ بھول گیا۔ بھولنے سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہدایت وہ رہنمائی اوجھل ہو گئی۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں کوئی ارادہ بھی نہیں پایا۔ اور اس عزم کے میں نے دو مطلب آپ کو بتا دیے۔ ایک عزم یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، یعنی ہم نے اس میں پختگی نہیں پائی، ارادہ نہیں پایا، یہ بھی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور قرآن پاک نے کئی مقام پہ بیان بھی کیا۔ اور دوسرا جو اس کا ترجمہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آدم سے جو خطا ہوئی تھی تو اس خطا میں ہم نے آدم کا کوئی ارادہ نہیں پایا، یعنی وہ خطا کمزوری کی وجہ سے آدم سے ہو گئی، غفلت سے ہو گئی، اس وجہ سے آدم سے خطا ہوئی، یعنی تکبر کی وجہ سے خطا نہیں ہوئی، بھول کی وجہ سے یہ خطا ہوئی تھی۔ تو عزم کے یہ دونوں مطلب یہاں پر لیے جا سکتے ہیں، اور یہ دونوں مطلب انسانی جو فطرت ہے اس کے عین مطابق ہے۔ یہاں پر یہ دو رکوع بحمد اللہ تعالی مکمل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ ہمارا جو درس ہوگا اس میں بھی 2 رکوع ہیں، اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ مکمل ہو جائے گی، یعنی 7 اور 8 رکوع پر سورۃ طٰہٰ مکمل ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں ہم ان 2 آخری رکوعوں پہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب